بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحال ما یبین، حال وہ ہے جو بیان کرے حیت الفاعل، فاعل کی حیت کو، او المفعول بہ یا مفعول بہ کی حیت کو، لفظاً او معناً، خواہ لفظاً ہو یا معناً ہو۔ جیسے ضربت زیداً قائماً، میں نے مارا زید کو اس حال میں کہ وہ کھڑا ہونے والا ہے۔ وزید فی الدار قائماً، اور زید گھر میں ہے ٹھہرا، زید ٹھہرا گھر میں اس حال میں کہ وہ کھڑا ہونے والا ہے۔ وہذا زید قائماً، اور یہ زید ہے اس حال میں کہ کھڑا ہونے والا ہے۔ حال کی تعریف: حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفعول بہ کی حیت کو بیان کرے، خواہ وہ فاعل اور مفعول بہ لفظی ہوں یا معنوی ہوں۔ حال وہ ہے جو فاعل یا مفعول بہ کی حیت کو بیان کرے، خواہ وہ فاعل اور مفعول بہ لفظی ہوں یا معنوی ہوں۔ لفظی کی دو مثالیں اور معنوی کی ایک مثال بیان کی۔ پہلی مثال ہے ضربت زیداً قائماً، یہاں پر قائماً ضربت کی تو ضمیر یا پھر زیداً سے حال ہے اور یہ دونوں لفظی ہیں۔ دوسری مثال زید فی الدار قائماً، اس میں قائماً استقرہ کی ضمیر ہوا سے حال ہے جو کہ ملفوظ حکمی ہے، وہ بھی لفظی ہے لیکن حکمی طور پر مذکور ہے۔ تو لفظی کی دو مثالیں اور معنوی کی ایک مثال بیان کی۔ پہلی مثال ہے ضربت زیداً قائماً، اس میں قائماً ضربت کی تو ضمیر فاعل یا پھر زیداً مفعول سے حال ہے اور یہ دونوں فاعل اور مفعول بھی دونوں لفظی ہیں۔ دوسری مثال ہے زید فی الدار قائماً، اس میں قائماً استقرہ کی ہوا ضمیر سے حال ہے اور وہ ملفوظ حکمی ہے۔ اور معنوی کی مثال ہے ھذا زید قائماً، اس میں قائماً یہ حال ہے مفعول معنوی زید سے، کیونکہ اس کا معنی ہے اشیر الی زید حال کونہ قائماً یا انبہ علی زید حال کونہ قائماً، تو زید بواسطہ حرف جر کے مفعول بھی معنوی ہے، قائماً اس سے حال ہے۔ معنوی کی مثال ہے ھذا زید قائماً، یہاں پر قائماً زید سے حال ہے جو کہ مفعول بھی معنوی ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے اشیر الی زید حال کونہ قائماً یا انبہ علی زید حال کونہ قائماً، تو زید بواسطہ حرف جر کے مفعول بھی ہے اور قائماً اس سے حال ہے۔ سوال ہوتا ہے حال کی یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں، یہ جاءنی زید العاقل اور ضربت زیدا العاقل میں العاقل پر صادق آتی ہے، کیونکہ یہ بھی فاعل زید اور مفعول بھی زید ان کی حیت کو بیان کر رہا ہے، حالانکہ یہ حال نہیں ہے بلکہ صفت ہے۔ حال کی یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں، یہ جاءنی زید العاقل اور رأیت زیدا العاقل میں العاقل پر صادق ہے، کیونکہ یہ بھی فاعل یا مفعول بھی یعنی زید کی حیت کو بیان کر رہا ہے، حالانکہ یہ العاقل حال نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر حیثیت کی قید معتبر ہے کہ وہ فاعل یا مفعول بھی کی حیت کو بیان کرے اس حیثیت سے کہ وہ فاعل یا مفعول بھی ہو، اور یہاں پر العاقل جو زید فاعل اور مفعول بھی کی حیت کو بیان کر رہا ہے اس حیثیت سے نہیں ہے کہ وہ فاعل یا مفعول بھی ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر حیثیت کی قید معتبر ہے، یعنی وہ فاعل یا مفعول بھی کی حیت کو بیان کرے اس حیثیت سے کہ وہ فاعل یا مفعول بھی ہے، اور العاقل ان مثالوں کے اندر فاعل یا مفعول بھی کی حیت کو بیان تو کر رہا ہے لیکن اس حیثیت سے نہیں ہے کہ وہ فاعل یا مفعول بھی ہے۔ سوال ہوتا ہے حال کی یہ تعریف جامع نہیں ہے، یہ کلمت زیداً کلمت عمراً جالسین میں جالسین پر صادق نہیں آتی۔ حال کی یہ تعریف جامع نہیں، یہ کلمت عمراً جالسین میں جالسین پر صادق نہیں آتی، کیونکہ جالسین فاعل اور مفعول بھی دونوں کی حیت کو بیان کر رہا ہے، جبکہ تعریف میں یہ کہا کہ فاعل یا مفعول بھی کی حیت کو بیان کرے۔ حال کی یہ تعریف جامع نہیں ہے، یہ کلمت زیداً یا کلمت عمراً جالسین میں جالسین پر صادق نہیں آتی، کیونکہ یہ تو فاعل اور مفعول بھی دونوں کی حیت کو بیان کر رہا ہے، جبکہ تعریف میں گزرا کہ وہ فاعل یا مفعول بھی کی حیت کو بیان کرے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر حیت الفاعل او المفعول بھی میں جو او ہے یہ او منع الجمع کے لیے نہیں ہے بلکہ منع الخلو کے لیے ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حال نہ فاعل کی حیت کو بیان کرے نہ مفعول کی حیت کو بیان کرے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کی حیت کو بیان کرے۔ تو کلمت عمراً جالسین میں بھی جالسین دونوں کی حیت کو بیان کر رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ تعریف میں او منع الجمع کے لیے نہیں ہے بلکہ منع الخلو کے لیے ہے،
یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حال نہ فاعل کی حیت کو بیان کرے نہ مفعول بہ کی حیت کو بیان کرے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو دونوں کی حیت کو بیان کر دے، تو جالسین بھی یہاں پر دونوں کی حیت کو بیان کر رہا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ حال کی یہ تعریف جامع نہیں ہے، یہ ضربت الضربہ شدیداً میں شدیداً پر، اور جئت وزیداً راکباً میں راکباً پر، اور بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ میں حنیفاً پر صادق نہیں آ رہی، کیونکہ ان مثالوں کے اندر یہ جو حال ہے یہ فاعل یا مفعول بہ کی حیت کو بیان نہیں کر رہا۔ ضربت الضربہ شدیداً میں الضربہ مفعول مطلق ہے، جئت وزیداً راکباً میں زیداً مفعول معہ ہے جس کی وہ حیت بیان کر رہا ہے، اور بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ میں ابراہیم مضاف الیہ ہے حنیفاً جس کی حیت کو بیان کر رہا ہے، حالانکہ ان تمام مثالوں میں وہ حال ہے۔ سوال ہوتا ہے حال کی یہ تعریف جامع نہیں ہے، یہ ضربت الضربہ شدیداً میں شدیداً پر، جئت وزیداً راکباً میں راکباً پر، اور بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ میں حنیفاً پر صادق نہیں، کیونکہ ان مثالوں کے اندر حال فاعل اور مفعول بہ کی حیت کو بیان نہیں کر رہا، کیونکہ ضربت الضربہ شدیداً میں الضربہ مفعول مطلق ہے، جئت وزیداً راکباً میں زیداً مفعول معہ ہے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ میں ابراہیم مضاف الیہ ہے جن کی حال حیت بیان کر رہا ہے، حالانکہ یہ سب کے سب حال ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ فاعل اور مفعول بہ میں تعمیم ہے، خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ ان مثالوں کے اندر فاعل اور مفعول بہ حکماً ہیں، حقیقتاً اگرچہ نہیں ہیں۔ جواب یہ ہے کہ فاعل اور مفعول بہ میں تعمیم ہے، خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ ان مثالوں کے اندر حال جن کی حیت کو بیان کر رہا ہے وہ حکماً فاعل یا مفعول بہ ہیں۔ چنانچہ ضربت الضربہ میں اس کا معنی ہے احدثت الضربہ، تو الضربہ مفعول بہ ہوا حکماً، اور جئت وزیداً راکباً میں زیداً حکماً فاعل ہے، وہ اس طرح کہ یہ جئت کی تو ضمیر کا مصاحب ہے جو کہ فاعل ہے، اور بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ میں ابراہیم مضاف الیہ ہے ملت مفعول کا، اور جب مضاف ایسا ہو کہ مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کرنا صحیح ہو تو وہ بھی مضاف کے حکم میں ہوتا ہے۔ ابراہیم کو ملت کے قائم مقام کرنا صحیح ہے، لہذا یہ بھی گویا حکماً مفعول بہ ہے۔ ان مثالوں کے اندر بھی فاعل اور مفعول بہ حکماً ہیں۔ ضربت الضربہ شدیداً کا معنی ہے احدثت الضربہ شدیداً، تو الضربہ حکماً مفعول بہ ہوا، اور جئت وزیداً راکباً میں زیداً حکماً فاعل ہے کیونکہ یہ تو ضمیر کے مصاحب ہے، اور بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ میں ابراہیم مضاف الیہ ہے ملت مضاف کا، اور جب مضاف الیہ ایسا ہو کہ مضاف کو اس کے قائم مقام کرنا صحیح ہو، جب مضاف الیہ ایسا ہو کہ اس کو مضاف کے قائم مقام کرنا صحیح ہو تو وہ حکماً فاعل یا مفعول بہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم بھی ایسا مضاف الیہ ہے جس کو ملت مفعول بہ کے قائم مقام کرنا صحیح ہے، لہذا ابراہیم بھی حکماً مفعول بہ ہوا۔ آگے وعاملها، اور اس کا عامل فعل ہے یا شبہ فعل ہے یا معنی فعل ہے۔ حال کے اندر عامل فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے یا معنی فعل۔ شبہ فعل سے مراد وہ ہے کہ جو فعل کے حروف پر مشتمل ہو، جیسے اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ، اور معنی فعل سے مراد وہ ہے کہ جس سے فعل کا معنی مستنبط ہوتا ہو۔ حال میں عامل فعل ہو جیسے ضربت زیداً قائماً، اس میں قائماً میں عامل ضربت فعل ہے۔ حال میں عامل شبہ فعل ہو جیسے زید ذاہب راکباً، اس میں راکباً کا عامل ذاہب اسم فاعل ہے، اور حال میں عامل معنی فعل ہو جیسے ھذا زید قائماً، اس میں قائماً میں عامل ھذا ہے جو کہ معنی فعل ہے کیونکہ اس کا معنی ہے اشیر الی زید حال کونہ قائماً۔ تو حال میں عامل فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے۔ شبہ فعل سے مراد وہ ہے جو فعل کے حروف پر مشتمل ہو جیسے اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ، اور معنی فعل سے مراد وہ ہے کہ جس سے فعل کا معنی مستنبط ہو جیسے اس میں اشارہ۔ حال میں عامل فعل ہو اس کی مثال تو ہے ضربت الزید قائماً، ضربت زیداً قائماً، اس میں قائماً میں عامل ضربت فعل ہے، اور عامل شبہ فعل ہو جیسے زید ذاہب راکباً، اس میں راکباً میں عامل ذاہب اسم فاعل ہے،
اور حال میں عامل معنی فعل ہو، جیسے ھذا زید قائما، اس میں قائما میں عامل ھذا ہے جو کہ معنی فعل ہے، اس لیے کہ اس کا معنی ہے اشیر الی زید حال کونہ قائما۔